کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آہ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت اسلامیہ ترکیہ کے سالانہ اجلاس کے حوالے سے دستار بندی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ منتظمین محفل کا میں بے پناہ مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی روش پر قائم رہتے ہوئے محفل کو جلدی شروع کیا اور مجھے جلدی پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے ساتھ بہت کم ایسا ہوتا ہے، اس لیے میں بے پناہ خوش ہوں، مجھے مسرت ہے کہ بہت اچھی بات ہے۔ اور میرے بعد ایک خطاب اور بھی آپ نے سننا ہے، ہمارے نقیب محفل نے استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی جلیس احمد صاحب کا اعلان کیا، ہم ان کا خطاب بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ باقی اور یہاں جو علماء ائمہ ہیں، کچھ کو میں جانتا ہوں، اکثر کو نہیں جانتا، لیکن ان سب کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور آغاز ہی میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت مولانا عابد صاحب جو علیل ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں شفا عطا فرمائے، عمر نو عطا فرمائے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جتنے بھی جو بھی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اور سب سے بڑا بیمار میں اور ہم میں سے اکثر لوگ ہمیں گناہوں کی بیماری ہے، اللہ تعالی ہمیں گناہوں کی بیماری سے جلد شفا نصیب فرمائے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو ایک انسان تباہ ہوتا ہے، لیکن جب گناہ کی بیماری آتی ہے تو پورا معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جسمانی بیماری سے بھی بچائے، روحانی بیماری سے بھی بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی بیماری نہ دے جس کی وجہ سے لوگ نفرت کرے، اور ایسی بیماری گناہوں کی بھی نہ دے جس سے فرشتے ہم سے نفرت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر دو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ آج کا عنوان بڑا خوبصورت ہے، تحفظ ایمان۔ یہ بڑا عظیم عنوان ہے، بلکہ ہماری زندگیوں کا عنوان ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کا پریچے کیا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایمان کو تحفظ ہم اسی وقت فراہم کر سکیں گے، ہم اسی وقت ایمان کی حفاظت کر سکیں گے جب ہمیں ایمان پتہ ہوگا ایمان کہتے کسے ہیں۔ لیکن ایک سچی بات، آپ برا نہیں مانے تو یہ کہی جا سکتی ہے، آج میری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ہمیں ایمان بھی نہیں پتہ۔ جس قوم کو ایمان نہیں پتہ وہ قوم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرے گی؟ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے ہماری نئی نسل کو نہیں پتا ہے، رسول اللہ کے بارے میں عقائد کیا ہونا چاہیے ہماری نئی نسل کو نہیں پتا ہے، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہماری نسل کو نہیں پتا ہے۔ اگر ایمانیات کے باب میں ایمان کسے کہتے ہیں اگر دو جملوں میں بیان کیا جائے تو میں اتنا کتنا کہہ سکتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر کے آئے اس کو دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اعلان کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ دل سے ماننا اور زبان سے اعلان کرنا، اقرار کرنا، اس
کا نام ایمان ہے۔ حضور جو کچھ لے کر کے آئے اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا، حضور جو کچھ لے کر آئے ہمیں ماننا ہے۔ اور یاد رکھنا ایمان کی طاقت کیا ہے، ایمان کی قوت کیا ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں، ہتھیار کی طاقتیں جس کے سامنے سجدہ ریز ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کتنا پاورفل ہے، ایمان کتنا عظیم ہے، یہ ایمان ہی ہے۔ جب ایمان کسی قوم کو نصیب ہو جاتا ہے تو عرب کے بوریا نشین قیصر و کسریٰ کے تاجدار بن جاتے ہیں۔ ایمان جب نصیب ہو جاتا ہے، ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ اکبر، وہ لوگ جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتے تھے وہ آسمان ہدایت کے تارے بن جاتے ہیں۔ ایمان جب کسی قوم کو نصیب ہو جاتا ہے تو بحر ظلمات میں وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں تو گھوڑوں کی ٹاپیں بھی اللہ اکبر پانی سے بھیگتی نظر نہیں آتی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا فی اذانے، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایمان اتنی عظیم طاقت ہے کہ فرشتے بھی ایمان والوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایمان اتنی عظیم قوت ہے کہ اللہ اکبر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی ایمان کامل نصیب ہو جاتا ہے تو فرشتے باز نیچے رہ جاتے ہیں، مومن کامل کا مرتبہ اس سے بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ارے یہ ایمان ہی ہے جب مومن اپنی قبر میں جاتا ہے تو نکیرین اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ ایمان والے کی تعظیم صرف زمین کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ زمین کے اندر بھی ہوتی ہے۔ نکیرین جس کی تعظیم کرے اس کو مومن کامل کہتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ یاد رکھنا ایمان وہ قوت ہے، ایمان والوں سے کبھی کوئی جیت نہیں سکا، ایمان والے کبھی ہارے نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سر بلند ہو، تمہیں کامیاب ہو اگر تم مومن ہو۔ ایمان کو سمجھا کیا ہے، ایمان کی شان کو سمجھا کیا ہے؟ اسی لیے انسان اپنے حسن سے ناواقف ہے، انسان اپنے حسن سے ناواقف ہے۔ دوسرے آپ کے حسن کو دیکھ کر اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ کتنے حسین ہیں۔ حضرت بیدم شبارسی نے کہا تھا اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے۔ ہمارا ایمان کا جو حسن ہے دوسرے سمجھ رہے، منکرین اسلام سمجھ رہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہے، اسی لیے وہ ہم سے ہماری روزی نہیں چھیننا چاہتے۔ منکرین اسلام ہم سے ہمارے گھر نہیں چھیننا چاہتے، منکرین اسلام ہماری نسلوں سے ایجوکیشن کی ڈگریاں نہیں چھیننا چاہتے۔ منکرین اسلام اگر ہم سے کچھ چھیننا چاہتے ہیں ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، ہمارا عقیدہ چھیننا چاہتے ہیں۔ ایمان کتنی قیمتی شے ہے، آپ کو بتاؤں 1000 منکرین اسلام آئے تھے اور 313 ایمان والے آئے تھے۔ 1000 منکرین اسلام طاقت لے کر آئے، قوت لے کر آئے، تلوار لے کر آئے، پیٹ بھرے ہوئے آئے، ناچنے والیوں کو ساتھ لے کر آئے، گانے والیوں کو ساتھ لے کر آئے اور اپنے منصب مرتبے اور مقام کو ساتھ لے کر آئے۔ وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے جو منکرین اسلام تھے، مکے کی طرف سے آئے تھے۔ لیکن 313 ایمان والوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ 313 ایمان والوں نے ان 1000 لوگوں کو دھول چٹا دیا۔ اور آپ کو کیا پتا ایمان کی طاقت کیا ہے؟ جس وقت اللہ نے حضرت انسان کو بنایا تو اس وقت حضرات فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین پہ جا کے خون ریزی کریں گے۔ پتا چلا خون بہانا فرشتوں کو پسند نہیں، ان کی عادت کیا ہے؟ صرف تسبیح اور تحلیل کرنا، صرف تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، ان کو مارنا پیٹنا پسند نہیں ہے۔ لیکن مومن کی شان کیا ہے؟ جب مومن بدر میں آتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ مقام تسبیح اور مصلی چھوڑو،
مومن کی شان. ملائکہ آتے ہیں 5000 ملائکہ بدر میں نازل ہوتے ہیں, بدر میں نازل ہوتے ہیں قطار در قطار. اور صرف ملائکہ نہیں آتے بلکہ سارے فرشتوں کا جو سردار ہے وہ بھی رسول اللہ کا سپاہی بن کر کے زمین پر آتا ہے. مومن کو آپ نے سمجھا کیا ہے, مومن کی شان کیا ہے؟ اسی لیے ایمان چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ہمیں مومنوں کو ایمان کی اہمیت نہیں. ہم اپنے بچے کو تاجر تو بنانا چاہتے ہیں, ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں, ہم اپنے بچے کو انجینئر تو بنانا چاہتے ہیں. خطیب بنایا, ادیب بنایا, ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, ٹیچر بنایا, سب بنایا. کیا اپنے بچوں کو مومن بھی بنایا؟ ڈاکٹر بنانے کا انکار نہیں ہے, ڈاکٹر بناؤ. بھائیو یہ ڈاکٹر بننے کا شوق لوگوں میں ابھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. درود شریف پڑھنے. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی حضرت مفتی اسماعیل صاحب کو شفا دے, صحت دے, تندرستی عطا فرمائے. اس حالت میں بھی وہ تشریف لائے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا خلوص ہے, اخلاص ہے. تو ڈاکٹر بنا رہے ہیں, ٹیچر بنا رہے ہیں, سب بنا رہے ہیں, انکار نہیں. بنائیے. دنیا میں ڈاکٹر بننے کا شوق ابھی پیدا ہوا. مسلمان اس وقت سائنسی علوم کا انکشاف کر رہے تھے جب لوگ سائنس سے ناواقف تھے. اس کا ثبوت اگر دیکھنا ہے تو آپ قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر کے دیکھیں جو سائنسی علوم کا انکشاف کرتی نظر آئے. اسی لیے آج جتنے سائنسداں ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں. آج کوئی سائنسداں یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں. ہر سائنسداں کیا کہتا ہے؟ ہم ریسرچ کر رہے ہیں. تو ریسرچ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے جو سرچ ہو چکا ریسرچ اسی کا تو ہوتا ہے. اس کا مطلب سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار ہے کہ پہلے کسی نے سرچ کیا تھا اسی کی ریسرچ ہم کر رہے ہیں. توجہ فرمائیں. تو یہ سرچ کس نے کیا؟ یہ سرچ کس نے کیا؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلے گا ماں کے پیٹ میں بچہ کب کس وقت کس شکل کا ہوتا ہے. ہر مذہب خاموش ہے. اگر کوئی جواب دے رہا ہے وہ اسلام ہے اور صرف اسلام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا یہ جو سرچ پیش ہے. آج لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. سرچ تو ہم نے کیا ہے, تلاش تو ہم نے کیا ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے فرعون کی ممی کے بارے میں اس کی لاش جو میوزیم میں پڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں جب پی ایم کیا گیا تو ڈاکٹر اور سائنسداں اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سمندر میں ڈوب کر کے مرا ہے. یہ رپورٹ تھی اس کے پی ایم کی. لیکن سوچا کہ آخر یہ ڈوب کے مرا, سمندر میں ڈوبنے والا باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ سارے مذاہب کی کتاب خاموش تھی. اسلام نے کہا, قرآن نے کہا کہ ہم نے تیری لاش کو اس لیے بچایا تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں. دیکھو قرآن بولتا نظر آیا. میرے بھائیوں ایمان کی, اسلام کی عظمت کو سمجھو. ہمیں وحدہ لا شریک خدائے حق معبود برحق کا پتہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا. ورنہ کہیں تو حضرت عیسیٰ کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں تو حضرت مریم کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں تو حضرت عزیر کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں تو چاند کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں تو سورج کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں تو گوبر اور مٹی کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں تو درخت اور دریا کی عبادت ہو رہی ہے. ارے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ خدا ملا ہے. وہ اور لوگ ہیں دنیا کے اندر جو خدا کو بنا کر پوجتے ہیں. لوگوں کا خدا وہ ہے جو لوگ بناتے ہیں. مسلمانوں کا خدا وہ ہے جس نے کن کہہ کر کائنات کو زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لوگوں کا خدا وہ ہے جس کی تصویر بنتی ہے. مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو تصور میں بھی نہیں آتا. اوروں کا خدا تصویر میں آتا ہے, ہمارا خدا تصور میں بھی نہیں آتا. ہمارا خدا اتنا بلند ہے, ارے جو تصور میں نہیں آتا وہ ہمارا خدا ہے. اللہ اکبر. اور پھر لوگ عظمت کا اندازہ کیا لگائیں جب محمد الرسول اللہ اس کے بنائے ہوئے بندے کی عظمت کی حقیقت کو لوگ نہ جان سکے. جب اس کا بندہ اتنا
بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ ایمان کی اہمیت کو سمجھو، کون سا مذہب ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے آج ہم مسلمان ایمان کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہا ہے، منکرین اسلام اہمیت سمجھ گئے، اسی لیے وہ ایمان وہ جانتے ہیں جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔